अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुज़ाकरात के बादल और ढील की घन गरज के दरमियान माइनस बानी पीटीआई की बाज़गश सुनाई दे रही है। अब एक ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की वजह से सिविल लाफरमानी की तहरीक को एक हफ्ते के लिए मौखर किया, लेकिन अब तक हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान नहीं किया है, बावजूद इसके कि अयाज सादिक खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार नजर आते हैं। अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहना था कि के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात के लिए हम मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। सबसे पहले अयाज सादिक की गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हम दरवाजे खोल सकते हैं, हमारे पास कोई आएगा, हम लोगों को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी, आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वजीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बना। एक दफ़ा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया, रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर है अयाज सादिक जो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं वो नून लीग की आला क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या बानी पीटीआई के दोनों मुतालिबात को तस्लीम कर लिया जाएगा, और अगर दोनों मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो फिर बानी पीटीआई के मैंडेट वापसी का मुतालबा भी हुकूमत तस्लीम कर लेगी। जहाँ तक सियासी कैदियों की रिहाई का सवाल है तो हुकूमत इस पर गौर करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत माइनस बानी पीटीआई के बगैर उनकी रिहाई की शर्त और मैंडेट वापसी का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। ज़ाहिर है बानी पीटीआई जेल से बाहर आते हैं तो वो पहले की तरह जलसे भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और यूँ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा भी होगा। और तहरीक इंसाफ के बकौल बानी पीटीआई की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा है। आज से कुछ रोज़ कबल खुर्शीद शाह भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे साल या 2 साल बाद हो, एक बार बानी पीटीआई ज़रूर आएंगे। यानी हुकूमत के इत्तेहादी भी बानी पीटीआई के दोबारा इक़्तिदार में आने की पेशगोई कर रहे हैं और हुकूमत को भी कहीं ना कहीं इस बात का इदराक है। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जनवरी से पहले माइनस बानी पीटीआई हो जाए। और ये तासुर इसलिए भी उभर रहा है कि पीटीआई के वो लोग जो बैक फुट पर चले गए थे वो फिर से फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो चुके हैं, जिनमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी काबिल ज़िक्र हैं। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो बानी पीटीआई को मुफाहमत का दर्स देते नजर आ रहे हैं, वो आग पर पानी डालने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने हाल ही में बानी पीटीआई को सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाने से रुक जाने की भी जो है वो नसीहत की है। और फवाद चौधरी ने अपनी इस बात की वजाहत देते हुए कहा कि मैंने बानी पीटीआई से रिक्वेस्ट की है कि एक तो सोशल मीडिया से अपने पर्सनलाइज कैंपेन को थोड़ा कम करें और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट से टेम्परेचर कम किया जाए। अब इन सब अवामिल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि मुक़्तदरा और हुकूमत पीटीआई की कश्ती को किसी नए कप्तान के सपोर्ट करना चाहती है। यही वजह है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात से कोई बहुत पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें माइनस करके इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज कुरम के हालात के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई और ये मुलाकात पता दे रही है कि अली अमीन गंडापुर पर मुक़्तदरा से बानी पीटीआई को लेकर मामलात बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात में माइनस बानी पीटीआई फार्मूला का जो है वो रुकावट भी बन रहा है और अब हुकूमत तो मज़ीद 95 तरामीम भी करने जा रही है और मुमकिन है ये तरामीम बानी पीटीआई की मुश्किल बढ़ा दें। अब ये वक्त बताएगा कि आइन और कानून की आड़ में हुकूमत अपने मुखालिफिन को कॉर्नर करने के लिए कौन सी तरमीम लाने जा रही है। फिलहाल अदालत में भी सियासी कशीदगी की गर्माहट को महसूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्ज़िम इसहाक की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान दिलचस्प मुकाबला हुआ। अदालत में जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। अदालत में जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि किसी को मालूम नहीं किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। अब इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या बानी पीटीआई या पीटीआई और हुकूमत के माबैन पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं? कि मुझे ऐसी किसी मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात हुई
وہ تو خاصی خوشگوار رہی، اس میں لگتا یوں ہے کہ جیسے برف پگھلی ہے۔ دیکھیے اس میں جو بھی اپنا معاملات ہوں گے وہ علی امین صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، میری ابھی اس سلسلے میں کسی سے بات نہیں ہوئی، تو میں اس بات سے قاصر ہوں کہ میں اس کی ڈینائل کروں یا کنفرمیشن کروں۔ دیکھیں گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کینسل ہوا، تو آج وہ کور کمیٹی اجلاس سکیجولڈ ہے، ہونے جا رہا ہے؟ میں کور کمیٹی کا یا سیاسی کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہوں، تو میں اس میں بھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں قاصر ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا ہے یا نہیں۔ لیکن سر گزشتہ رات سے لگتا ہے ایک ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، کیونکہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک ملاقات جو علی امین گنڈا پور کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور اس میں شاید شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ خاصا بدلا لگ رہا ہے، اس کے اوپر تو آپ کا ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ پیغام لے کے آتے رہے بانی پی ٹی آئی کا، اور سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر تھا اور بڑا سخت موقف تھا بانی پی ٹی آئی کا، تو کیا اب وہ اس میں بھی نرمی آئی ہے؟ جی کل ملاقات ہوئی ہے ٹرائل کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب علی امین گنڈا پور کی، اس میں سلمان راجہ اور شبلی فراز بھی موجود تھے۔ تو علی امین صاحب کی اس کے بعد کافی طویل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو ابھی جو مذاکراتی کمیٹی حکومت کی ہے، وہ اگر حکومت بناتی ہے اور انڈلج ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر تو جو ہمارا تو ڈیمانڈ ہے، بڑا جائز مطالبہ ہے، دو نکاتی مطالبے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اور اس کے ساتھ وہ بنائی جائے ہمارے جو اسیران ہیں ان کی رعایت نہیں مانگ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جتنی سزا ہے اس سے زیادہ تو جیل بھگت چکے ہیں، تو ان کی ضمانت کی جائے۔ تو ان دونوں معاملات کے اوپر حکومت کیسے رسپونڈ کرتی ہے یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے وہ دو نکات اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ایجنڈا ہمارا وہی ہے، اور اس کے بعد اگر جو ریمیٹنسز کے اوپر اگر وہ نہیں حکومت جواب دے گی تو پھر ہم نے خان صاحب نے کوئی ٹویٹ میں اپنی 7 وجوہات بھی بیان کی ہیں، جس کی بنیاد پہ سول نافرمانی جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑی ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ظاہر سے بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس سول ڈس اوبیڈینس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی سپیس دی جا رہی ہے پولیٹیکل، نہ ہی کوئی لیگل، اور مسلسل جو ہے وہ ریاستی جبر کا 2-2.5 جو گھنٹے اپنا مہینے ہیں سال ہے سوری، اس سے جو ہے وہ اپنا ایک مسلسل عمل جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس تو اور آپشنز ہیں نہیں۔ نہیں، لیکن فیصل چوہدری صاحب حکومت نے بھی تو کوئی مذاکراتی کمیٹی بنائی بھی نہیں، پبلکلی اناؤنس بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال ہے وہ مزید مؤخر کر دی گئی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کوئی یقین دہانی تو کرائی گئی ہوگی۔ دیکھیں سول ڈس اوبیڈینس کی کال مؤخر نہیں کی گئی ہے، ابھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہے جو مذاکرات ہے، اور وہ ٹاکس کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے ساتھ انڈلج کیا جا سکتا ہے نا جی، اس کے علاوہ تو کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو انڈلجنس کے لیے جو ہے وہ کل یہ اس پہ غور و خوض ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے جو پولیٹیکل دوست ہیں ان کے ساتھ، یہ پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ بات کی ہے، تو وہ کل جو ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو فردر لایا عمل تو کل پتہ لگ جائے گا۔ نہیں، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی باہر صورت چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر لی جائے، اجلت پی ٹی آئی کے ہاں ہے، حکومت کے ہاں کوئی اجلت، کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت تو کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے نا اس کیوس کی، وہ تو چاہتی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں، نون لیگ تو چاہتی ہے کہ یہ سبوٹاج ہو جائے مذاکرات کا سارا عمل جو ہے، اس میں جو ہے کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو، کیونکہ حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے ہائی ٹمپریچر۔ حکومت جو ہے وہ تو مسلسل 2.5 سال سے فیئر فیکٹر کے اوپر اور اس کیوس کے اوپر جو ہے اپنی وہ ایڈیفس رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت کو مذاکرات اور سچویشن نارملائز ہو جائے تو اس کی تو پہلی وکٹم جو ہے حکومت، کیونکہ یہ کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت تو ہے نہیں، اپنا پبلکلی الیکٹڈ حکومت تو ہے نہیں، لہٰذا ان کو یہ خوف ہے کہ جب اگر ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، فیئر فیکٹر نیچے آئے گا، تو یہ حکومت شاید سروائیو نہ کر سکے، اس لیے حکومت تو اس معاملے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہر کوشش کرے گی، اور انہوں نے کی بھی ہیں۔ نہیں، لیکن فیصل چوہدری صاحب کیا سول نافرمانی کی تحریک مؤخر نہیں کی گئی، آپ کہہ رہے ہیں؟ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر نہیں کی گئی ہے، اس کی جو فردر لایا عمل ہے وہ سنڈے تک ٹائم دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے، پہلے بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا، تو کل جو ہے اس کا فردر لایا عمل پتہ لگ جائے گا۔
ابھی تاثر یہ مل رہا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور ہو یا شاہ محمود قریشی ہو یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو شاید کنونس کر لیا، اور اگر کنونس ہو گئے تو کوئی منیمم ایجنڈا، یعنی وہ 2 مطالبات ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی کسی منیمم کامن ایجنڈا سیٹ کیا جا سکتا ہے جو مان لیا جائے۔ اس کا جواب تو سلمان راجہ صاحب بہتر دے سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ 2 مطالبات اٹل ہیں جو خان صاحب نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ 2 مطالبات ہمارے اپنی جگہ پہ، ان میں کوئی چینجنگز نہیں۔ اگر وہ مطالبات ہوں گے اس کے اندر پوائنٹ آف ڈسکشنز کے اندر، تو تبھی مذاکرات ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کاؤنٹر ایجنڈا تو حکومت دے گی نا۔ حکومت یا تو ہمیں قائل کرے کہ یہ دونوں جو نکات ہیں یہ آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر تو بات آگے ہے۔ پھر یہ کاؤنٹر ایجنڈا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ حکومت بھی تو اپنا پروگرام دے گی نا۔ حکومت تو اس وقت مذاکراتی کمیٹی بھی نہیں بنائی، اپنا ایجنڈا بھی نہیں دیا، تو نان سیریس لگ رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بربریت اور جو فسطائیت اور جبر ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت کا انٹرسٹ مجھے مذاکرات میں نہیں لگتا ہے، اور حکومت آگے لگ کے بھاگ رہی ہے۔ حالانکہ مذاکرات تو کرنے پڑیں گے جس طرح کی صورتحال پاکستان میں آ گئی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو اس صورتحال ایڈریس نہیں کی جا سکتی ٹاکس کے وقت۔ لاسٹلی فیصل چودھری صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی وزیر اعظم سے ہوئی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے ایک طرف مولانا فضل الرحمان سے بات کر لی، مسافہ گرم جوشی سے ہوا، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہو گیا، تو حکومت نے تو معاملات کو سیٹل کر لیا اپنے طور پر۔ یہ تاثر اس سے ایک امپریشن بن رہا ہے۔ نہیں، وہ تو کرم کا معاملہ ہے نا، وہ تو کے پی کے ظاہر ہے، وہ ایگزیکٹو ہیڈ چیف منسٹر ہیں اور انٹیریئر منسٹر ہیں، تو فیڈریٹنگ یونٹ ہے کے پی، اور فیڈریشن جو ہے وہ تمام معاملات، تو یہ دہشت گردی کا جو فنامنا ہے کسی ایک صوبے، کسی ایک علاقے، کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے، یا ایک ایتھنک گروپ کا تو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو وہ تو معاملات اس میں ہوئے ہیں۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر ہاتھ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہے حکومت اور وہ راضی ہیں اس میں، تو وہ تو فضل الرحمان صاحب جانے اور حکومت جانے۔ ان کے ساتھ جو پہلے ہو چکا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کر سکیں گے، اعتبار کر سکیں گے، کہ حکومت کا اعتماد تو مجروح ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی، دوسری طرف حکومت نے کو مذاکراتی کمیٹی تو اناؤنس نہیں کی ہے، لیکن ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، زور ڈالا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس کی دی گئی کال کو مؤخر کرے، اور ایسا ہو بھی گیا۔ پھر ملاقاتیں بھی پرٹیکولر لوگوں کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ہوئیں، فواد چودھری صاحب کا ملنا، شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہونا، علی امین گنڈا پور کی سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز کی ملاقات ہونا، تاثر یہ ملا کہ جیسے پیغام رساں بن کر یہ بانی پی ٹی آئی کو پیغام دے رہے ہیں اور باقی لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ اب کیا یہ لوگ جو ملاقات کر رہے ہیں یہ پچ تیار کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے پچ تیار کی جا رہی ہے، یا پھر بانی پی ٹی آئی کو قائل کیا جا رہا ہے کسی کے ایما پر کہ آپ اپنے سخت موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور تنقید کرنا چھوڑ دیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو جائے گی، مذاکرات ہو جائیں گے، کوئی منیمم کامن ایجنڈا اچیو کر لیا جائے گا۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت رضا صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم رضوان رضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تاثر تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی ہے، تو کیا پھر حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے، یا کوئی اور بات ہے؟ بنیادی طور پہ اس وقت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ مذاکرات میڈیا کے زیر اثر تو ہو نہیں سکتے، پہلی بات، اور مذاکرات جو ہیں وہ میڈیا کے کہنے کے اوپر بھی نہیں ہو سکتے اور میڈیا کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ بنیادی طور پہ دونوں فریقین کے اندر پہلا جو نقطہ اتفاق تھا کہ جب تک ان کے حوالے سے کوئی سالڈ چیز باہر نہیں آتی ہم نے کوئی بات شیئر نہیں کرتی۔ تو دیکھیے جو ان کے آپس میں سر قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر یہ پبلک ڈومین میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کہ دونوں فریقین مصلحتاً خاموش ہیں؟ مصلحتاً نہیں، ارادتاً خاموش ہے، مگر میں یہی تو عرض کیا کہ دونوں کے درمیان پہلی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب تک ہم کسی سالڈ چیز پہ نہیں پہنچیں گے ہم شیئر نہیں کریں گے۔ دیکھیے وہ جو ان کے پوائنٹ آف ڈسکشن ہیں وہ فائنل ہو چکے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ کسی میٹنگ کے نتیجے کے اندر ہی ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ حکومتی سائٹ سے کون مذاکرات کر رہا ہے سر؟ حکومتی سائٹ سے جو ذمہ داران ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہوں گے نا۔ میڈییٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ مذاکرات آج کے نہیں ہے، یہ روابط آج کے نہیں ہے، 24 سے پہلے کے روابط موجود تھے،
उस वक्त भी जो संज्ञानी की ऑफर थी वो इन्हीं चैनल्स के जरिए ऑफर गई थी। नहीं तो रिजवान अली साहब, जब और स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे हैं कि हम तरला मिन्नत समाजत करने को तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाँव पकड़ने तक आ गए, तो आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, तो फिर वो मिन्नत और तरला और वो समाजत क्यों कर रहे हैं स्पीकर साहब? मेरा ख्याल है मैंने तो कुछ उल्टा पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि अब हम तरला मिन्नत करने जाएं लोगों के कि आके मुज़ाकरात कर लो। ठीक है ना, हम अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिसे मुज़ाकरात करने हैं मीडिया वो हमसे मुराद है कि वो और चारों सूबाई असेंबलीज के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है ना आजकल पाकिस्तान में, तो उसके अंदर खिताब करते हुए उन्होंने कहा था। मैंने वैसे अदरवाइज पढ़ा है, लेकिन इवन देन बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, सपोज टू बी ए न्यूट्रल पर्सन, अगर वो ये किरदार अदा भी करते हैं कि तमाम फ्रीकैन को एक टेबल के ऊपर बैठा देते हैं, जो कि वो बैठा चुके हैं, तो कोई हर्ज नहीं है वैसे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये TORs आपने कहा तय हो गए हैं, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो भी तय हो गए। PTI की तरफ से या बानी PTI की तरफ से तो दो ही मुतालबात हैं, एक अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल प्रॉब का है। तो क्या इन दो मुतालबात से हट के कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो तय हुआ है? मेरा ख्याल ये है कि ये जो है, ये वाली स्मोक स्क्रीन जो आपने बताई है, ये कायम रखना और इसे बयान करना मीडिया के ऊपर बार बार, ये पीटीआई की अपनी भी एहतराम के लिए या पॉलिटिकल रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है। और जबकि दूसरी तरफ से ना इसका डिनाइल जारी आएगा ना उसका इकरार आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये तय है कि कोई चीज अगर सॉलिड होती है, आज आपने देखा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब किस कदर शीरो शक्र हुए हैं, बाहर जाके उन्होंने दहलीज के ऊपर इस्तकबाल किया है जनाब मोहसिन नकवी साहब का, जो वजीर दाखिला हैं हमारे, और उनको फिर वहां से हाथों में हाथ डाले हुए थे। भाई आपने गौर नहीं किया, गंडापुर साहब ने और नकवी साहब ने हाथों में हाथ दे रखे थे, फिर वो अंदर तक आए हैं। ये जो शरीरियां बह रही है, मतलब कुछ अर्सा पहले तक वो कह रहे थे कि जनाब मोहसिन नकवी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अब जनाब वो उनको वाकई भी छोड़ रहे हैं। ऐसी उन्होंने जफ्फी डाली है कोट के और उनके साथ बैठ रहे हैं। भाई कुछ ऑप्टिक्स भी होते हैं ना, उसे भी मुलाहिजा किया करते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। तो रिजवान अली साहब, कहीं माइनस इमरान खान पे बात तो नहीं हो रही है? नहीं, इमरान खान उन मुज़ाकरात का पिवटल पॉइंट है। भले उनकी बनी गाला को सब जेल करार दे के वहां पे मुंतकली हो या मौजूदा मुकदमात के अंदर रायत की बात हो। देखिए, पीर के दिन एक अहम मुकदमे के फैसले की आहट सुनाई दे रही है हमें, और उससे पहले अगर पीटीआई इंगेज करना चाह रही है तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई को उस मुकदमे के नताइज से कुछ नजर आ रहा है। तो इसलिए वो चाह रही है कि आपने देखे ना, कल उन्होंने कहा कि अगर इतवार से पहले हमसे इंगेज करना है तो कर लें, फिर हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो पीर से पहले हुकूमत के साथ इंगेज होना चाह रही है। ये वही हुकूमत है जिसके साथ वो बैठने को या बात करने को तैयार नहीं थी कि इनके तो अख्तियार में कुछ नहीं है। अब वो उन बेख्तियार लोगों से भी इंगेज कर रही। तो ये मेरा मतलब है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो बर्फ पिघली है ना मेरे भाई। तो पीर से पहले सर को ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कब से पहले? पीर के रोज से पहले को ब्रेक थ्रू का इम्कान है? नहीं, उसको राना सनाउल्लाह साहब ने डिनाई भी कर दिया है। वैसे मेरे भी ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं था। इतनी जल्दी तो चीजें फाइनल नहीं ना होती। अब बैठते हैं, बैठ के आप अपनी चीजें शेयर करते हैं, फिर अपना मैंडेट बताते हैं जो आप अपनी क़यादत से लेके आए होते हैं, और फिर फाइनली जैसे देखिए ना, हुकूमत के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान एंगेजमेंट तो जारी थी ना। जब वो चीजें फाइनल हो गई तो आज मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और कहा गया कि जनाब ये इशू जो है कानून के मुताबिक हल किया जाए। उन्होंने भी हिदायत फरमा दी वज़ारत कानून को, और मौलाना ने भी अपने मशीरों को कह दिया। तो उससे पहले थोड़ा सा फिर मतलब फिर जिसे कहना चाहिए, फिर लॉजी जुबान में कहते हैं रंगबाजी थोड़ी सी जरूरत होती है ना, सियासी मैदान को भी तो गर्म रखना होता है ना। तो इसी तरह आप देखिएगा, आपको और मुझे कुछ और बताया जाता रहेगा, एक दिन एक धमाका हो जाएगा, लेकिन अगले 1 से 1.5 माह के अंदर इसके अंदर आप अहम डेवलपमेंट की तवक्को कर सकते हैं। नहीं, लेकिन पीर के रोज अगर मुकदमे का फैसला आ जाता है और वही फैसला आता है जो नविश्ता दीवार है, तो फिर इन मुज़ाकरात को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं भाई, सजा होगी तो माफी होगी ना मेरे भाई। अगर सजा ही ना हुई तो माफी किस अमर की मिलनी है? नहीं, तो 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होती नहीं देख रहा आप?
نہیں میں نے تو کہا سزا ہوگی تو اس کی پھر معافی ملے گی نا. مطلب دیکھیے جب آپ کو سزا ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ نیگوسیشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کچھ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ معافی کون دے گا سر؟ یہ معافی دے گا کون؟ یہ معافی ہمارا نظام دے گا. اس ہمارے نظام نے وزیر اعظم کو 3 مرتبہ ملک سے باہر نہیں بھجوایا سزا ہونے کے بعد. یہ یہاں پہ اقتدار کا کھیل ایسے ہی چلتا ہے میرے بھائی. نہیں تو بانی پی ٹی آئی کو دیس نکالا دے دیا جائے گا سر؟ نہیں وہ دیس نکالا تو پھر کسی گارنٹی پہ ملتا ہے نا کہ وہ وہاں پہ جا کے روزانہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خطاب شروع کر دے اور ان کو رگیدنا شروع کر دیں جو یہاں پہ بھی ان کی سوشل میڈیا سے خوش نہیں ہے. ویسے آپ دیکھ نہیں رہے کیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک دم اس کے کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں بدلی ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا کو ڈسون کرنا شروع کیا ہے. اور سوشل میڈیا کے بھی جو ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں ان کے اندر بھی بڑی تشویش کا اظہار ہوا ہے جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہی نظر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو آپ کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے اور آپ کی سیاست ہماری وجہ سے چلی اور آپ ہمیں ڈسون کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں جو دونوں طرف سے کہی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد تو شروع ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیے ماسوائے قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب کے کوئی بھی پی ٹی آئی کے اوپر تبرہ نہیں کر رہا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے صرف دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ ہم سے مذاکرات کر لو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم آپ سے نہیں بولیں گے. یہ والے جو دونوں رویے آپ کو دونوں طرف نظر آ رہے ہوں گے یہ بنیادی طور پہ کسی اور چیز کا جو ہے وہ پتہ دیتے ہیں. تو رضی صاحب پھر بتا دیجئے نا وہ اور چیز کیا ہے؟ لاسٹلی یہ 2 مطالبات سے کم پہ بانی پی ٹی آئی راضی ہو جائیں گے؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا وہ جس پہ وہ ایگری کر جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دونوں سائڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ابھی کوئی چیز فائنل ہوئی ہوگی تو میں یا مجھے میرے ذرائع نے بتائی ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں کروں گا, لیکن یہ تو ان کے مطالبات ہے نا. تو آپ جب قالین بیچنے جاتے ہیں 30,000 روپے کا تو وہ 450 کا ہی بکتا ہے نا میرے بھائی بازار کے اندر. یہ 2 مذاکرات انہوں نے رکھے ہیں, اس کا مطلب ہے ان سے تو کام کے اوپر ہی مذاکرات نیگوسیشن ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر کہ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ منیمم کامن ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ حکومت جو ہے وہ بنی گالہ میں یا زمان پارک کے اندر منتقل کر دے اور ان کے لیے وہ والی آسانیاں دستیاب ہو جائیں. پہلا منیمم ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے اور باقی ان کے مقدمات چلتے رہیں اور ان مقدمات کے میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں, وہ ان کے خلاف اپیل میں جائیں, عدالتوں سے ریلیف لیں. میں نے آپ سے کہا کہ سزا ہوگی, مقدمات فائنل ہوئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ریلیف ہے, یہ اس پہ سزا ہوگی, سزا کے خلاف وہ اپیل میں جانے والے بنیں گے. اب تک تو عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہے, کوئی مقدمہ نہیں چلنے دیا. یعنی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ریمانڈ دیے ہوئے کیسز تھے ان کے اندر ڈسچارج کی جاتی رہی ہیں ایف آئی آر. ریمانڈ ہو جائے تو دنیا کی کوئی اعلیٰ عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی جب تک وہ ریمانڈ کنکلوڈ نہیں ہو جاتا. جب ایک دفعہ کیس پچھلی عدالت میں چلنا شروع ہو جائے تو عدالت میکسیمم اتنا آرڈر جاری کرتی ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہمارے فائنل ڈیسیژن سے سبجیکٹ مشروط ہوں گے, سبجیکٹ ٹو آور فائنل ڈیسیژن ہوں گے. یہاں پہ تو زیر سماعت کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ لیول کی عدالتیں اڑاتی رہی ہیں, سپریم کورٹ اڑاتی رہی ہے. تو ان لوگوں نے بیسیکلی اب تک بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھا ہے. اگر ان کی سزا ہو جاتی, سزا کے بعد پھر آپ اپیل میں جا کے باعزت طریقے سے باہر آ جاتے. بہت بہت شکریہ. حکومت کو ایک طرف سے پی ٹی آئی کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے تو دوسری جانب حکومت کی اپنی کشتی ٹگمگا رہی ہے. اتحادی حکومت سے خوش نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی حکومت سے اپنے مطالبات منوانا چاہتی ہے. پھر اسی طرح جے یو آئی ایف بھی مدارس بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دیتی دکھائی دی. یہی وجہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے آج مل کر مدارس بل پر ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی, جو خاصی حد تک کامیاب ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کر دیا ہے. مدارس بل کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھے, پیپلز پارٹی بھی اس موقع پر موجود تھی جب مولانا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی, کیبنٹ کے لوگ بھی موجود تھے اور اب کنسرنز جو ہیں مولانا کے دور کیے گئے. مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر کیا کہا تھا, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی. اب قانون و آئین کے مطابق آپ
فوری طور پر عملی اقدام کریں. اب دیکھیں عملی اقدام انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی، اور میں بھی اس ساری صورتحال سے تنظیمات مدارس دینیہ کو آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک آدھ دن کے اندر اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے اور ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. اب رہ گئی پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ مدارس بل پر اپنی اتحادی حکومت کے خلاف سیاست کر رہی تھی اور حکومت کے لیے مولانا کی ناراضی کی صورت ان کی مشکلات بڑھا دی تھی. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا کو معاملے پر مطمئن کر دیا ہے اور مولانا مطمئن دکھائی دیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر مدارس بل کی منظوری نہیں دی جاتی تو پھر اس صورت میں مولانا فضل الرحمان تو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار تھے، اور ممکن ہے کہ اس صورت میں JUIF تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی احتجاج کرتی تو حکومت کی پریشانیاں بڑھ سکتی تھی، اور تحریک انصاف اور JUIF ایک دوسرے کے اور قریب آ سکتے تھے. کیونکہ اب یہ خبر بھی گرم ہو رہی ہے کہ بانی PTI نے مولانا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اس حوالے سے کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیغام آیا اور اجازت دی تو ہم بانی PTI سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جا گو کہ اس کے امکانات انتہائی کم ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اور بانی PTI میں کوئی ملاقات ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن اتحاد مضبوط ہو کر حکومت کو کمزور کر سکتا ہے. اس لیے نون لیگ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مولانا کو منایا جائے، کیونکہ اس وقت حکومت کے اتحادی بھی حکومت کی مشکلات بڑھا رہے ہیں. حکومتی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اب ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ افسران کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کے عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. بہرحال اب اتحادیوں کی جانب سے مشکلات بڑھنے کی وجہ پیر پگارا یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں سے حکومت کے پاس اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت ٹیکس کے ذریعے ریونیو جنریٹ کرے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کرے. اب دیکھا جائے تو حکومت پہلے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عوام پر ٹیکسز کی بوچھاڑ تو کر رہی ہے، لیکن جب دوسرے طریقے یعنی حکومتی اخراجات کم کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. IMF کا بار بار یہ مطالبہ کہ حکومت اپنے اخراجات کو قابو کرے، لیکن وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں ان کو شے خرچیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں شے خرچیوں کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب جیسے کہ پنجاب حکومت جس نے پنجاب کے وزراء اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کیا اور انہیں نوازا، اب ایک بار پھر پنجاب حکومت اسی ڈگر پر چلتے ہوئے سرکاری افسران پر بھی نوازشات کر رہی ہے. خبر کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب نے افسران کے لیے صرف 2% پر قرض اسکیم شروع کر دی ہے. گریڈ 17 کے DMGs اور PMS آفیسرز 50 لاکھ روپے تک، جبکہ گریڈ 18 کے افسران 1.5 کروڑ روپے تک قرض لے سکیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو وہ اشرافیہ کو نوازنے کی بجائے یہ پیسہ ترقیاتی کاموں میں کیوں استعمال نہیں کرتی؟ اس پیسے کو عام عوام کی تعلیم اور صحت پر خرچ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پنجاب حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ وہ اشرافیہ کے ناز نخرے اٹھائے اور متوسط طبقے کو نظر انداز کر دے. عام آدمی تو اس حکومت سے یہی کہہ رہا ہے کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.